إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. واجب التکریم حاضرین کرام، سورہ المائدہ اور دی 90 91 92 تین آیتاں میں تلاوت کی تھی. دو چیزاں ہوندیاں، ایک مقصد ہوندا ایک وسیلہ ہوندا. ایک شے ہوندی جڑی اصل مطلوب ہوندی بیاہ شے چاہیدی، ایک اودے لئی پھر سامان کرنے پیندے. جویں ایک شخص مکہ معظمہ جانا چاہندا ہے، اودہ مقصد ہے کہ میں مکہ پہنچا، مگر وہ ٹکٹ خریدنا، پلے پیسے بننے، جہاز سوار ہونا، یہ سارے وسائل ہیں، پھر اسباب مہیا کرنا. دین اسلام دا خلاصہ کڈیے نا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام تو لے کے رسول کریم علیہ السلام تک جڑے پیغمبر بھیجے، انہوں نے اصلی مقصد کی ہے. باقی ڈیٹیل تفصیلات جنے سب وسائل ہے، کیا طریقے کرو جنہوں تواڈے مقصد حاصل. مقصد پانچ ہے، ایک نچوڑ دی گل تواڈی خدمت رد کردیاں، انہاں پنجاں شیاں نوں نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یہ اصل ہے مقصد، باقی سارے دلی تدبیراں. ایک مقصد ہے جان تلف کرنا، جڑا خود آدمی خودکشی کرے یا دوسرے انہوں مارن. دین دا مقصد ہے کہ ایسے قانون بنائے جان، ایسی چیزاں لوگوں نے دسیاں جان کہ جان اللہ تعالیٰ نے بڑی احترام والی شے پیدا کی ہے، نہ حق جان تلف نہ کرو. اس تو ہی شرک تو بعد سب تو جس برائی نو رب نے کیا قتل ہے. سورہ نساء نے کہا جان بوجھ کے جڑا کسی مومن نو قتل کردا تے اللہ دی لعنت ہے، اللہ دا غضب ہے، اور وہ ہمیشہ واسطے دوزخی ہے. بہت اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اور خود آدمی بھی اپنی جان نو نقصان پہنچاوے، خودکشی کرے، ان میں ایڈا وڈا گناہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس طرح وہ مریا نا، زہر کھا کے مریا یا گل کوٹ کے، بار بار دوزخ زندہ ہوگا اور اسی طرح ہی مردہ رہے گا. یہ سزا نظیر ہوگی میں تو بڑا کالا پیا سی تے لے پھوکدا پھر. ایک تے جان ہے جہدے احترام دا دین جڑا نا وہ حامی ہے. بہت سارے قانون اسباب دن بنائے اس لیے کہ جان محفوظ رہے. اس تو بعد دوسری شے مال ہے کہ مال نو میں اللہ تعالیٰ دا ولا تو تصفا مالکم الذی جعل اللہ لکم قیاما. یہ مال کوئی نکمی شے نہیں، یہ سارے ہی دنیا کا کارخانہ چلتا. اینو نہ فضول خرچ کرو، نہ بے وقوفاں دے حوالے کرو کہ اجاڑ دین. اینو عقل نال تے بڑی سمجھ نہ ورتو. جعل اللہ لکم قیاما، اللہ دا یہ تہاڈے زندہ رہن دا سامان ہے. تھلے ہی پیسے ہون گے تو سب کچھ ہوگا نا. جان مال. اور تیسری شے پھر آبرو ہے کہ عزت دی بھی اسلام حفاظت چاہتا. سب پیغمبر ایسے قانون بنا رہے کہ آدمی دی عزت جڑی ہے بیوی یا بیٹی یا بہن ہے، عزت محفوظ رہنی چاہیے. کوئی ایسا طریقہ جس میں اس عزت نو نقصان پہنچے وہ بھی دین انہوں برداشت نہیں کرتا. اسے پر اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والوں نے قانون بنائے کہ جڑے کردے انہوں سنسار کرو، کوڑے مارو. اور جڑے لوگ جڑے کسے تے بہتان جھوٹا لاؤندے مڑ کے ثابت نہیں کر سکتے، بے زانی ہے. اللہ نے آیا ہن 4 گواہ لیا ورنہ 80 کوڑے تیری سزا ہے. تو ایک آدمی نے بے آبرو کرنا چاہے تو معاشرے جو ذلیل رسوا ہو جائے. اور اس عزت دی خاطر اللہ تعالیٰ نے پردے دے احکام دیتے. ہن ٹھیک ہے اسی آوارہ ہو گئے، سمجھ نہیں آتی سانوں پردے کی لوڑ ہے.
حالانکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری مثال دیتی تھی بھی جس طرح کوئی آدمی کہے ڈاکو چور بھائی یار صندوقاں کیوں بند کر دے جے روپے پیسے لے آ کے سڑک سے رکھ دیو، کوئی عقل مند کرو گا؟ سب تو قیمتی شاید آدمی کی ماں بہن اور بیوی عزت ہے، یہ لوگ چاہتے بے نہ کھلا کام ہو جائے جتھے جی چاہے سانوں میسر ہو جا کرن، اس تو بے پردگی پھیلاؤندے۔ اور اسلام یہ برعکس آتا کہ جہاں آدمی اس طرح کا ہو جائے وہ دھی بھن بدکاریاں کر دی تو انہوں کدی غیرت نہیں آئی، انہوں دیوس کیا عربی زبان، اور فرمایا دیوس نے جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگنی، ایڈا کم وقت خنزیر اور کتا بن گیا بھی بیٹیاں دھیاں یہ کام کراؤندیاں پھردیاں، انہوں کدی اس بارے جوش نہیں ہے۔ اس تو آبرو جڑی ہے عزت، یہ بھی اسلام محافظ ہے، اور یہ جی ہر وہ تدبیر کی ہے جنہیں عزت بچی رہے۔ میں نہ جنہوں اسی کافر آنے وہ سٹ تو 1000 درجہ بہتر سی، جدوں بچیاں جوان ہوئیاں اسے بھی انہوں نے سین پہ نہیں سی بہن دیں، انہوں نے پیچھے کمرے بنتے کوٹڑیاں بنتی خدر آتے سے انہوں نے زوات الخدور کہ تسی عام عورتیں بھی نہیں بہ سکتی، جوان بیٹیاں دے پیچھے چل کے بیاہ انہوں نے شادیاں کا بندوبست دس کے، اور اس تو جب اللہ تعالیٰ نے اتاریا کہ شراب چھڑ جاؤ، شراب پروں کئی باری نشے تسی اپنی بیٹیاں تے حملہ کر لیں جی، کدی دوسرے تہاڈی دھی بھن چھیڑ دیں، بعد ہوش آتا تلواراں چلدیاں، پہلے عقل کرو ہاں نہ شراب پیو تو نہ بےہوشی کام بڑی چھتی سمجھ گیا۔ غیرت مند لوگ سی انہوں نے کہا یار فساد دی جڑ ہے، عقل قائم رہے کیونکہ جی دھی بھن چھیڑے کوئی تو کیوں بعد سارے خون خرابے ہون، مٹکے توڑ دیتے۔ غیرت سی انہوں پھر بھی اسی بالکل اس بارے نال لے کے بیویاں بھنوں پھردے ہیں بھئی جہاں جی چاہتا شوق پورا کرے توبہ دیوس اور بے غیرتی۔ تو اے آبرو، اس تو اگلی شاید پھر دین ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں ایمان اور اسلام نصیب کیتا نا انہوں برباد نہ ہون دیو، کوئی ایسا ناول نہ پڑھو، کوئی کتاباں نہ پڑھو، ایسے سکولاں کالجاں دا رخ نہ کرو جتوں تہاڈے کول لوگ ایمان چھین لے۔ میں یہ تبدل کفر بالایمان، اور ایمان والی دولت گوا بیٹھوں تے کافر ہو گیا نا تیرا کھ بھی نہیں رہا، دنیا اور آخرت تباہ ہوگی۔ اس پاروں اسلام دے اندر ہن جو جی مرضی آندے پھردے اسی دبے ہیں نا کافراں نہیں، مذہبی آزادی ہے، یقین جانو اسلام دے مطابق کسے کافر نو حق نہیں کہ مسلمان حکومت ایک رسالہ بھی چھاپے، ابھی اپنے ملک چوں کفر دی اجازت دیئے کہ کفر پھیلاؤ۔ تو کوئی پادری کوئی ہندو کافر مرنا چاہتا گھر رہے تو اپنے بچوں اسی انہوں نے اجازت نہیں دے سکتے، رسالے کرو کتاباں کرو، تھی لوگوں کافر بنانا چاہتے، مسلمان حکومت جنت تل کھڑنا چاہتی ہے، تسی کفر والے جانتے اس پاروں ہی کفر دی سزا جڑی مقرر ہوئی بھی اسلام چھڈ کے کفر وال گئے تو سزا موت ہے، مرتد دی سزا قتل ہے۔ یہ چوتھی شے ہے کہ یہ بچاؤنا ایمان نو نقصان نہیں پہنچنا، اور آخری شے عقل ہے۔ 5 مقاصد ہے شریعت دے کل دین جنے باقی سب یہ تشریحاں تفصیلاں جان مال آبرو دین اور عقل، اس تو عقل نو نقصان پہنچاؤ والی شے بھی اج کل فطور پاؤندے نے شراب دا کی ہے نہ، اے قرآن چ آیتاں پڑھی سب خرابیاں دی جڑ جڑی وہ شراب ہے، اس تو بڑی کوئی برائی نہیں۔ نشہ جڑا ہے چھوٹا جا گناہ نہ سمجھو کہ آدمی تباہ ہو جاندے ہے، گھر اجاڑ دیندے، گھر دے سامان ویچنے، تھوڑے نقصان ہے یہ دنیا دے، جدوں ماتی ماری گئی تو ہمیں کوئی نہیں پتہ ہے میرے اگے میری بہن ہے یہ ماں کی ہے، اور ایسے واقعات کئی باری اخباراں چاہے بھی شراب دے نشے لوگوں نے اپنی بیٹی پہ حملہ کرتا۔ اس تو عقل اسلام آندا بھی یہ زائل نہیں ہونی چاہیے، سب وہ شیاں جہاں آدمی کی عقل ماری جاتی ہے، نشہ ہو جاتا حرام اور بہت بڑا حرام ہے۔ یہ لیے میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثاں پڑھنی ہے بے جرم اللہ کے نزدیک کتنا بڑا، یہ صرف اینا ہی ہے تیرے جسم کو نقصان پہنچتا، ڈاکٹر اج کل تحقیقاں کرتے میدا خراب ہوتا، وہ اپنی جگہ سے گل مگر وہ سب چھوٹیاں، اصل گل ہے جڑا انسان دا اصل جوہر سی عقل نال ہی سب فیصلے کر وہ گوا بیٹھو جان کے پاگل اور بیوقوف بن گیا۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے بارے سخت پابندیاں لگائیاں، اے 4 باتاں ذہن چ بٹھا لینیاں، کوئی مسئلہ کوئی گل جڑی نہ پنجاں جو کسی نقصان پہنچا اسلام نہیں ہو سکتی، بالکل دین نہیں انہوں برداشت کر سکتا۔ وہ یہاں 5 چیزاں کی حفاظت لیے آدم علیہ السلام تو تریا ہوں کہ جان نو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، مال خام خواہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور نال جڑی آبرو ہے انہوں حرف نہیں اتنے ہونا چاہیے، عزت محفوظ ہونی چاہیے، اور دین جڑا انہوں سلامت رکھنا، ایسے طریقے کرنے جہاں دین لوگوں کے دلوں بڑے گمراہی پھیلاؤ کا موقع نہیں کہوں دینا، اور عقل جڑی یہ حفاظت کرنی۔ اور تسی حیران ہو گئے کہ عربی زبان چ اللہ تعالیٰ نے یہ جڑی لفظ جڑے چنے ہیں وہ جڑے دس دے بھی یہ انسان کے اندر سب تو وڈی خوبی کی گل ہے۔ تسی گڈی چ بہندے جے اس ویلے سارے تو پہلے فکر کرے بریک ٹھیک ہے، انسان کے اندر یہ بریک ہے، عقل کا مانا باندھنا، لفظ عقل جڑا یہ مانا صرف باندھنا، اس تو کسی جانور بن لوے کوئی بکری نو کوئی اپنے پرندے نو اور دوروں تیر مارے انہوں عربی زبان معقول آکھیا جاتا ہے کہ ایسا جانور جس کو باندھ دیا گیا۔
یہ بھی بند نہ جی سا بالکل آوارگی نہیں بھی جدے منہ ہویا ہو گیا یہ روکو گی تین یہ کام نہیں کرن دا غلط ہے۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے لیزی ہجر، ہجر دا معنی بھی رکاوٹ، لیولن نہا نہائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہور سارے پرزے جڑے تینوں تیز دوڑاؤندے باقی کوشش کرنی چاہیے دن رات نٹنا چاہیے مگر ایک پرزا وچ ایسا جڑا تینوں روک کے رکھ لا کہ اس رستے نہیں جانا ادھر نو جانا، اینو عقل کہہ لا، نہا کہہ لا، ہجر کہہ لا، یہ ہوئی تیروں بچا رہا کہ دین دی پابندی کرنی ورنہ آوارہ ہو جاؤ گے پھر جو جی چاہے کرو گے۔ اللہ رب العالمین اس موقع تے شراب اور جوئے تو روکنے جو کچھ کیا یہ تو ود اللہ دا کلام نہیں سی بیان کر رہا، یا ایھا الذین آمنوا لوگوں جے اللہ رسول من لے جے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب جوا اور جڑے پانسے لوگ قسمتاں معلوم کر دے جی قرآن نکلایا اور بت چار چیزاں انہاں دے بارے فرق، پہلا کیا رجس، یہ بالکل اس طرح جویں تسی پکانا کھا لیا پلید سا ہے من عمل شیطان، اور دوسرا کیا ہے شیطان نے ایجاد کیتا، شیطان سجی یہ گل سی جے انسانوں دا بیڑا غرق کرنا شراب اور جوا کر دے، یہ انہیں ایسی شے کڈی ہے جنہیں معاشرے تباہ کرتے، انہاں دے نیڑے نہ جاؤ، فاجتنبوہ اس سے دور رہو، ہاتھ لاؤنا تے کجا پرے پرے لعلکم تفلحون، انہاں چیزاں تو اگر تسی بچ گئے پھر توقع ہے کہ تسی کامیاب ہو جاؤ دنیا اور آخر، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، جوئے اور شراب دے ذریعے شیطان چاہتا تہاڈے فساد اور لڑائیاں ہون۔ ہن ایک امیر آدمی سی جوئے ہار گیا، مڑ کے وہ دل نو اگ لگ گئی، پھر ایک دوسرے قتل غارت تے آ گئے، فرمایا نہ یہ پٹھے کام کرو، ہن امیر سے رغیب ہو کے بہ گیا کہ یہ سودا کیتا تو جوا اور شراب دے ذریعے اللہ شیطان تہاڈے دشمنیاں پیدا کرنا چاہتا، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور انہاں دونوں دا نتیجہ ہے بے شراب اور جوئے جڑے لوگ پی جاندے اللہ نو بھول جاندے، انہوں اللہ دی یاد نہیں رہ جاندی، پھر وہ دنیا دی عیاشیاں غرق ہو جاندے، وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز دے نیڑے نہیں آوندے۔ آخر ایسے پیارے انداز نہ کیا بھار انتم منتا، ایک گلاں سن تو بعد ہن بھی بعد آنا دے کہ نہیں، بعد آ جاؤ، باتی اللہ واتی رسول، اللہ رسول دی گل من جاؤ، نہ جوئے دے نیڑے جاؤ نہ شراب دے، وحذروا انہاں چیزاں تو بچ جاؤ، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ جے تسی یہ سن تو بعد ہی منہ پھیری رکھیا تے نہ منیا، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تے پھر سن لو ساڈے رسول دا کام اینا ہی سی بھی تانوں گل پہنچا دے، انہیں پہنچاتی ہے، نہیں بعد آؤ گے تے خمیازے بھگتو گے۔ کروڑ پتیاں نوں لوگاں نے کنگال ہوندے ویکھیا اس جوئے دی برکت نال، توبہ توبہ بھکھے مرن لگ پے، پھر چوریاں ڈاکیاں تے آ گئے، اور یہ ہوئی شراب دا ہے، جدوں نشہ نہیں پورا ہوندا پھر ماں دا گل کٹ دتا، کوئی گھر دے زیور چوری کیتے، تباہی دے رستے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن خطبہ دیتا، اے نسائی شریف ہے، حضرت امام احمد بن شعیب فرماؤندے، سمیعت عثمان رضی اللہ یقول، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سنیا ایک دن بیان کردیا اجتنب الخمر کہ نشہ آور شیاں تو بہت دور رہو، فإن ام الخبائث سارے گناہ دی جڑ ہے، جن گناہ پیدا ہوندے سارے اتھوں ہوندے، نشے دا عادی ہو گیا ہر برائی آ جانی۔ انہ کان رجل ممن خلا قبلکم تعبد، واقعہ سنایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ تہاڈے تو پہلی امتاں تے ایک آدمی سی جن نے اللہ دی بہت عبادت کی، نیک سی، فالکت امرأۃ غویہ، ایک بدکار عورت جڑی اودے تے عاشق ہو گئی، بے ایمان عورتوں دے مگر پہ گئی، مگر یہ اپنے اللہ لچ لگا، فارسلت الیہ جاریۃ، اس عورت نے ایک دن اپنی لونڈی نو بھیجا، جا اس بزرگ نو بلا کے لیا، فقالت لو انا ندعوک للشہادہ، بہانہ یہ بنایا بس ایک لین دین دا معاملہ کیتا تے گواہ بناونا، تسی آؤ ذرا گواہی اپنی پا دیو۔ فن طلق ما جاریت، وہ اللہ دا نیک بندہ سادہ بزرگ اس لونڈی دے نال چل پیا، فتافقت کل ما دخل بابا اغلقت دونا، جدوں ایک دروازہ لنگے کئی کوٹھیاں سی دروازے، وہ لونڈی جڑی سو دروازہ جڑا سی بند کری گئی، حتی افضا الامرات وضیہ اندہ غلام و باتت خمر، اگے جاندے جاندے ایک خوبصورت عورت سی وہ تک پہنچا، وہ کوئی شراب دا بھی پیا سی برتن بھریا اور نال ایک لڑکا بھی سی، فقالت انی واللہ ما دعوتک للشہادہ، تو اس عورت نے آکھیا بے رب دی قسم کوئی اتھے گواہی نہیں تے نہ تینوں گواہی لی بلایا، ولیکن دعوتک لتقع علی وتشرب من ھذا الخمر کاسن اور تقتل ھذا الغلام،
میں صرف تینوں اس لیے بلایا بھی یا میرے نال بدکاری کر یا شراب پی تے یا اس لڑکے نو قتل کر۔ قال فاسقینی من ھذا الخمر کاسن، اللہ دا نیک بندہ بھول گیا کہ قتل بہت وڈی گل ہے، زنا بھی نہیں ٹھیک، انہوں نے آخیا چل مینوں شراب پیا دے، میں توبہ کر لوں گا، اللہ کو معافی مانگ لوں گا۔ فسکت تو کاسن شراب پلاتی، کار عزیز نشہ جیسے چڑھا، انہیں کہا اور پلا، فلم میرے محتا وقا لیا، نتیجہ ہے نکلیا اتنے بیٹھے ہوئے اتنا بے ہوش ہوا، انہیں پھر بدکاری بھی وہ کی، قتل نفس، اور لڑکا بھی قتل کیا، بھی ہوں گواہی دے دوں گا۔ فاجتنب الخمر، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا یہ ہلکی برائی سمجھا تو نتیجہ کی پایا، شراب کتوں تک لے گئی۔ فإن واللہ لا یتم الایمان وادمان الخمر، آپ نے فرمایا رب دی قسم دے ایمان اور شراب دی عادت ایک جگہ کٹھی نہیں ہو سکتی۔ جڑا شراب پیندا اور نشے کھاندا نہ وہ آکھے نا میں مومن ہے، کلمہ کو بالکل جھوٹا، ایماندار اور شراب دی عادت ایک جگہ اجتماع نہیں ہو سکتا، ایک دل سے دونیں کٹھیاں نہیں ہو سکتیاں۔ الا لیوشک ان یخرج احدہما صاحبہ، جے ایک آئی نہ تو نے دوجی نوں کٹ دینا، بے ایمان ہویا تو نے شراب چھڑا دینی ہے، شراب آ گئی تو نے ایمان کٹ کے رکھنا۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس بارے جو کوئی فرمایا، اتنے واضح الفاظ فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماؤندے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہن اسی سارے ایمان دے دعوے داراں دے کلمہ تے ہے گا، کلمہ کوئی اپنا اثر نہ وکھاوے، ایک جا کیا دے بچے آگے آگی مگر سیک ہی کوئی نہ آوے، کوئی کہے اتنے برف موجود ہے مگر ہاتھ لائی ٹھنڈک ہی نہ ہوئے، کوئی من سکتا؟ ایمان ہوئے اللہ رسول نے مندا ہوئے، وہ کوئی اثر نہ آدمی زندگی چ ہوئے، تو خالی دعوے جڑے مسلمان ہیں انہوں نے بھی دھوکھا دیتا۔ اے نبی علیہ السلام دا فرمان، لا یزن الزانی حین یزنی وہو مومن، جدوں کوئی آدمی زنا کر رہا ہوندا مومن نہیں ہوندا، ایمان وچوں نکل گیا ہوندا تازی زنا کردا، ورنہ جاندا ہوئے رب ویکھ رہا اور میں دا حساب دینا تے اللہ نے حرام کیتا کیوں کرے، ایمان نکل جاندا وچوں۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اسی طرح جدوں چور چوری کر رہا ہوندا ادوں نہیں ایمان ہوندا نکلیا ہوندا باہر۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، جدوں شرابی شراب پیندا ادوں بھی ایمان نکلیا ہوندا۔ ولا ینتہب نہبۃ ذات شرف یرفع المسلمون الیہ ابصارا ومومن، تے جدوں کو کسی دا مال چھیندا ڈاکہ ماردا اسے بھی جڑا نا ایمان وہ نکلیا۔ شراب ڈاکہ اور زنا چوری سب دے بارے فرمایا کہ ایمان خارج ہے، بعد چو توبہ کر لے باز آ جائے تو واپس آ جاندہ، نہیں تو نکلیا ہی نہیں دا دنیا سے جاندہ تو کافر ہی مردہ، پاویں اسی جنازے پڑھیے جو مری مومن نہیں جاندہ۔ اے اللہ دے رسول علیہ السلام دے فرمان ہے۔ ایک حدیث پاک چاپ نے فرمایا من شارب الخمر فجلدوہ، شراب پیوے تو انہوں کوڑے مارو، ثم ان شارب فجلدوہ، پھر شراب پیوے دوسری باری کوڑے مارو، ثم ان شارب فجلدوہ، تیسری باری بھی کوڑے مارو، ثم ان شارب فقتلوہ، چوتھی باری اس جرم کی گرفتار ہوئے تو قتل کیتا جائے۔ ہن ساڈے علماء نے اپنی طرف یہ گلاں بنا رہی بے حکم منسوخ ہو گیا، قتل دا نہیں، پاویں 100 باری آوے نہ کوڑے ہی ہے، نہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ نے فرمایا، امام بن حزم کنے منسوخ کیتا؟ حضرت عمر بن عاص نے کیا ہن بھی لیاؤ کوئی چوتھی بار شرابی، اگر میں انہوں نہ قتل کراں تو میں یہ حدیث سناؤں جھوٹا، آپ ہی حضور دی گل سنائی عمل نہ کراں تو جھوٹا ہی ہوا نا، لیاؤ میرے سامنے ایسا جرم چوتھی باری دی گردن جی اتار دوں۔ اس تو اللہ نے اتنا بڑا جرم گنیا بھی اس بندے دا دنیا تے جین دا کوئی حق نہیں جڑا بار بار جرم کرا، 3 باری کوڑے مارو مگر چوتھی باری وہ سزا جڑی قتل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرماؤندے ما بالی شربت الخمر وعبدت هذه الساری من دون اللہ عز وجل، کہ مینوں یہ کوئی فرق نہیں نظر آتا میں شراب پی لواں یا اللہ نوں چھڈ کے اس پتھر نوں سجدہ کرنا، مشرک اور کافر ہو مراں ایکو جی گل ہے۔ اللہ تو سوا ہور دی پوجا جڈا بڑا ہو گناہ اوڈا بڑا ہے شراب دا۔ اور نال رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یشرب الخمر رجل من امتی فیقبل اللہ منہ صلاۃ 40 یوم، 40 دن اللہ اس بندے کی نماز نہیں قبول کرتا جنہیں شراب پی، 40 دن تک وہ جنیاں مرضی نمازاں پڑھتا رہے اللہ وہ منہ تے ماردا، تے شراب پینا اور پھر میری یاد کرنا، اس تو اللہ رسول دے نزدیک بہت جرم ہے۔ مسروق فرماؤندے قال القاضی اذا اکل الہدیۃ فقد اکل السحت، اے مسئلہ درمیان چ آ گیا کہ جج اگر تحفہ قبول کردا، رشوت لینے کا بھی ایک طریقہ پہ آخنا پیسے نہ مینوں دے میرے گھر کوئی چیز پہنچا دو، فرمایا قاضی اگر ہدیہ کھاندا ہے تحفہ تو انہیں مردار کھادا، بالکل حرام کھا رہا، تینوں گھر بیٹھے نو اگے کیوں نہیں ماں کو تحفے بھیج دے، وہ دے پروں بھیج دے، یہ رشوت دین کا طریقہ۔ ویزا قابل رشوت بالغت بالکفر، جے تحفے کی بجائے سیدھی رشوت ہی لین لگ پیا پھر جو ان کی کفر تک پہنچ گیا۔
اسلام نہیں رہا، کافر ہو گیا۔ وقال مسروق من شرب الخمر فقد کفر، اور اسی طرح امام مسروق فرماؤں جڑا شراب پیندا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وکفر واللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر یہی ہے بھئی پھر نماز کوئی قبول نہیں ہوتی۔ اس زمانے نماز دی فکر مسلمانوں سی، ہن تے کہیں گے اسی اگے کھڑی پڑھدے نہیں قبول ہوندی، یہ جوں جی اللہ دے حوالے ہوئے نا اسے تو مسلمان سمجھدا کہ نماز نہ پڑھی پھر اسلام میرا کہدا کہ 40 دن نماز قبول نہ ہوئے، یہ تو پھر بربادی والی گل ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے اتنے واضح احکام فرمائے بھئی کوئی شک نہیں کہ اسلام دے اندر یہ شے جڑی نا جس طرح دوپہر دا سورج اداں جڑا آکھے نا شراب حرام نہیں، اسلام تے نہیں پینی جڑا وہ وکھرا گناہ ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ جس طرح اس گل کوئی شک نہیں کہ آسمان دا سورج ایسے دوپہر قال ابو محمد رحمہ اللہ الخمر حرام بنص القرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اجماع الامہ، شراب حرام ہے قرآن دی روشنی، رسول اللہ دی حدیثاں دی روشنی اور امت دی اجماع۔ فمن استحل ممن سمع النص فی ذلک وعلم بالاجماع فهو کافر مرتد حلال الدم والمال۔ اے سب کچھ سن تو بعد بھی جڑا آکھے نہیں حلال ہے وہ پھر اسلام چوں نکل گیا، کافر ہے، مرتد ہے، اور ایسے حلال سمجھنے والا خون حلال ہے، انہوں قتل بھی کیتا جائے اور وہ مال بھی جڑا وہ ضبط کر لیا جائے۔ مسلمانوں چ کوئی مقام نہیں، اسلام کوئی گنجائش نہیں بننا شہر شہر حرام حلال کوئی۔ 5 چیزاں جڑیاں تہاڈے سامنے پہلیاں عرض کیتیاں انہاں تے نگاہ رکھنی کہ کوئی مسئلہ کوئی بڑے تو بڑا عالم پڑھے غلط ہوگا جے انہاں 5 چیزاں تو کسی نے نقصان پہنچتا ہے۔ یہ شریعت دے اصلی مقاصد تو کہ جان مال آبرو دین اور عقل انہاں دی حفاظت ہونی چاہیے، کسی موقع تے انہاں نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، انہاں نال ہی دین دی بقا ہے، ورنہ دین اسلام جڑا پھر ترام کر کے زمین تے گر جاؤ گا۔ اس معاملے اللہ دے دین نے رعایت ہی بڑی کیتی کہ خام خان دی لاٹھی نہیں اسلام۔ اے تسی ایک عجیب واقعہ سنو جڑا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زمانے پیش آیا۔ میں شیعہ کتاب سے پڑھ رہا جڑی چوٹی دی کتاب ہے کتاب الحدود چ، مسئلہ یہ آ گیا کہ شارب رجل الخمر علی عہد ابی بکر، ایک شخص نے شراب پیتی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زمانے فروف علی ابی بکر، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدمہ آیا۔ فقال لو اشربت خمرا، آپ نے پوچھا تو شراب پیتی ہے؟ قال نعم ہاں۔ قال ولما وہی محرمہ، آپ نے فرمایا کیوں پیتی ہے؟ تو حرام ہے شرعی۔ قال فقال للرجل انی اسلمت وحسن اسلامی ومنزلی بین ظہران قوم یشربون الخمر ویستحلونہا، اس آخیا میں اسلام لے آیا تو میرا اسلام بھی بہت ٹھیک ہے، میں دین کا پابند ہوں، مگر میری رہائش ایک ایسے گروہ دے درمیان ہے کہ وہ بھی کلمہ پڑھ دے مگر وہ شراب پین دے، تینوں حلال سمجھ دے۔ ولو علمت ان حرام اجتنبتھا، میں اگر انہوں حرام سمجھدا جی سن لیا ہوندا مسلمانوں تو کدی نیڑے نہ جاتا، میں دین دا پابند ہوں، مگر جنہاں مسلمانوں میں رہ رہا میں نواں آدمی اسلام دے وہ پیندے میں سمجھے حلال ہی ہے۔ فالتفت ابو بکر الی عمر، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے دھیان کیتا، فقال مات کول پہ امر حاضر ہو جائے، کیا بھی اس بندے دا ہوں کی کیتا جائے، اللہ شراب بھی پیتی مگر میں نے علم ہی نہیں سی بھی حرام ہے۔ فقال عمر موذلۃ ولیس لہا الا ابو حسن، تو حضرت عمر نے کیا اس مشکل دا حل سوائے حسن دے ابے تو کسی کو نہیں ہونا، علی ہونے نو حل کر سکتا، سارے کو چاہیے اب شراب پیو نو کوڑے مارو جو یہ جڑا بھی انہوں پتہ ہی نہیں بھی شراب حرام، یہ موذلہ بڑی اوکھی گل آ گئی ہے، ولیس لہا الا ابو الحسن، حضرت علی رضی اللہ عنہ حل کر سکتے۔ قال فابو بکر ادعوا لنا علی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آخیا پھر علی نو بلاؤ۔ فقال عمر یؤت الحکم فی بیتی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں یہ نامناسب گل ہے، اسی انہوں کو فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، ساڈا کام ہے اس دے کول آپ جائیے، علم نو سدنا نہیں چاہیے، وہ کول جانا چاہیے، کڈی پیاری گل ہے۔ فقام دونوں اٹھے ورجل معہما، آدمی نال سی، ومن حضر من الناس، لوگ بھی ہور سی، حتی اتی امیر المومنین علیہ السلام فاخبرہ بقصۃ رجل، جا کے ساری کہانی سنائی، وقص رجل قصۃ، آدمی نے بھی اپنا واقعہ سنایا کہ مینوں حرام دا علم دا، میں کدی بھی نہ خدا دی قسم مینوں ہاتھ لاؤں دا۔ قال فقال ابو معه من يدور بلا مجالس المہاجرین والانصار، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آخیا بھی دے نال ہن آدمی بھیجو جڑا مہاجر انصار دیاں مجلساں جنوں گھماوے، اوتھے انہاں سارے نوں پوچھے بھی تہاڈے چوں کسے آدمی نے اینوں کدی آیت سنائی ہے شراب دے حرام ہوندی، کدی ملیا یا ومن کانت لا آیت التحریم فلیشہد، اگر کسی نے بھی گواہی دیتی بھی ہاں اساں اینوں سنائی سی سانوں ملیا تو پھر یہ جھوٹا اتحاد قائم کریں۔ ففعلوا ذلک بھی، ایسا ہی کیتا گیا، انہوں مختلف مجلساں صحابہ دیاں لے گئے، گل سنائی، پوچھیا کوئی نوں جاندا کسی نے قرآن تے نہیں سنایا؟
فلم یشد علیہ احد بیان نہ کر علیہ آیت التحریم، تے لوگاں چوں کسے گواہی نہ دیتی بس اینوں حرام آیت جڑی سنائی ہے اگے ملیا ہی فخلا انو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہوں چھٹی دیتی وقال لو ان شربتا بعد اکمنا علیک حد، اس تو بعد ہوں اگر تو پیویں گا نا پھر تے حد نافذ کریں تو ناواقف سی اینی رعایت تینوں دیتی جاندی بھی ہوں تو جان لیا آج تو بعد کریں گا پھر سزا ہوگی ورنہ ہون بڑی۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اس شراب دی حرمت، عقل انسان دی ماری جائے بریک ہی خراب ہو جائے پھر انہیں اپنا آپ کی سنبھالنا، تو یہ بارے چن بہت رسول کریم علیہ السلام دی واضح حدیثاں جنہاں چ آپ نے اس شے نوں کلیئر کر کے مسلمان دسیا بے دے نیڑے کوئی نہ جاؤ، یہ دین دنیا دی تباہی، مال بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہے۔ من شارب الخمرہ فضل دو ہو، او چوتھی واری جڑی اے علامہ البانی صاحب نے 13 صحابہ تو انہوں روایت کیتا، کیا 13 صحابہ دی مختلف کتابیں روایتاں کہ حضور نے آکھا چوتھی واری آیا نا 3 واری کوڑے چوتھی واری سزائے موت ہے۔ اور یہ بارے کیا کسے نوں حکم منسوخ کیتا ایویں جنوں مرضی تسی منسوخ کرے، اس حکم تے قائم یا ظاہری لوگ ہے کٹڑا لذیذ یا شیعہ، انہاں دا بھی یہی ہے۔ وہ اس تو بھی اگے ہے کوئی کبیرہ گناہ بھی زنا کیتا چوری کیتی ہے نماز چھڈی 2 واری صرف انہوں سزا ہے، تیسری واری اس آدمی دا صاحب الکبائر دا قتل ہے۔ اسی اس پر آنے میں چوتھی واری حضور نے آکھیا چوتھی واری مگر انہوں منسوخ کوئی نہیں کسی نے کیتا نہ یہ حکم ہٹیا، ہون بھی اگر کوئی آدمی بعد نہ آئے تو یہ سزا انہوں اس انجام نوں پہنچنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے کھول کھول کے دسیا بہت شراب دے نیڑے نہ جاؤ، یہ بہت اللہ تعالیٰ دے نزدیک ناپسندیدہ اور حرام سے یہ ہوندیاں دین جو نا وہ نہیں قائم رہ سکتا، تسی دین تو بہت دور ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کئی لوگ کہتے ہیں حرام دا لفظ نہیں، رسول کریم علیہ السلام نے انہوں بیان کیتا حرم الخمر وکل مسکر حرام، کہ اللہ نے شراب نو حرام کیتا ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام تے کروڑاں درود و سلام ہے، چور دروازہ رہن کوئی نہیں دیتا۔ کئی لوگ عربی زبان دے مطابق خمر صرف انگوری شراب نو آندے انگور نچوڑیے تو پیا جھگ چھٹ جانا تو نشہ ہو جائے صرف وہ حرام ہے، نہیں نال ہی فرماتا کل مسکر حرام، کسے شے چ بھی بنے جڑی شے چ بھی نشہ وہ حرام ہے۔ اتنے بھی سی پھر کوئی ایک کہہ دے تھوڑی پی لیں گے، ہاں زیادہ نہ پیتی جس نہ بے ہوش ہوئے پھر ٹھیک ہے، نہیں حرام قلیل ماسکرا کثیر ہو، ہر وہ شے جڑی زیادہ پیتیاں نشہ کرے وہ پھر قطرہ چکھنا بھی حرام۔ اللہ دے رسول علیہ السلام کمی نہ چھڈی بھئی کسے شے چوں بنے زیادہ مقدار نشہ کرے وہ تھوڑی بھی حرام۔ بالکل اس آخیا پرہیز کرو اگر نجات چاہتے جے، ورنہ یہ کام کرنے والے جڑے ان کی دین و دنیا برباد ہے۔ اور نتیجہ ہے تسی دیکھو کنا حیران کن ہے۔ اللہ تعالیٰ تو میں اور تسی سارے پناہ منگی، اللہ نے دعا سکھائی سورہ آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کنارے تے بیٹھے بندیاں نوں کوئی نہیں وہ کی جانن سار ہے ساڈی جہڑے رہن کنارے، جہڑے لوگ پڑھتے پڑھاؤندے نہیں وہ میں نا 1000 درجہ پھر بھی چنگے جی۔ کاشف بیٹھا اور پوچھ لو جن نے جا کے پروفیسراں ملتے لڑکیاں ڈیریے ہوئے اور ایسی گلاں کرتے شیطان دی سکھائیاں بندہ ایمان گوا بیٹھا، وہ اپنا ایمان ہل جاتا باقی اللہ کوئی نہیں جنا کوئی رسول ہے۔ اس پاروں اللہ نے آخیا یہ دعا منگتے رہا کرو بجے سیدھا رستہ وکھائے جلن ٹیڑھا نہ ہونے۔ ایسا ایک نمونہ ویکھو حیرانی دی گل، مکہ فتح ہویا اور اس ایک شخص اسلام دیا کہ بڑا اچھا اسلام ہوتا ہوا، اور نبی علیہ السلام نے 2 سال بعد حج کیتا، انہیں رسول اللہ دی اونٹنی دی مہار پکڑی، جب آپ نے حجۃ الوداع دا خطبہ دیتا وہ مہار پھڑ کے کھڑا سی اور لعاب حضور دی اونٹنی دا تے گردا مرکی انجام ہویا شراب پر، کافر ہو کے مریا، حضور تو بعد اسلام چھڈ گیا عیسائی ہویا اور دین اسلام تو نکل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا طریقہ سی وہ سزا جدوں دیندے شراب بھی 1 سال واسطے علاقے چوں کر دیندے تقریب آندے انہوں کڈیا، وہ بجائے مسلمانوں دے ملک رہے روم نو چلا گیا، اتنے عیسائیاں نہ جا کے شامل ہو گیا، کافر ہو کے مر گیا، اسلام چھڈ دیتا انہیں ربیہ بن امیہ۔ اس پروں حضرت عمر نے پھر قسم کھادی باج تو بعد جلا وطن نہیں کرنا، کسی نے دوجے علاقے نہیں بھیجنا، کی انجام ہوا؟ تو شراب جڑا جائے پاروں ہی دین اسلام تو خارج ہو گیا۔ ایڈی فضیلت کلمہ پڑھیا حضور دی اونٹنی پھڑ کے کھڑا اور لعاب حضور دی اونٹنی دا تے گرے تو خطبہ آواز دی اچھی سی جو آپ فرماؤں اگلی اچھی آواز نہ لوگوں تک پہنچائے تے شراب دے شوق نے اسلام تو کر دیتا، عیسائی ہو گیا۔ رسول کریم علیہ السلام دے پھپھی زاد عبید اللہ بن جاش
حبشہ نو ہجرت کی شروع مکے دے زمانے جدے اسلام 5 سال ہی ہوئے سی نبی علیہ السلام اجازت دیتی بھی اتنے ظلم بڑا ہوندا تسی دریا پار چلے جاؤ اتنے نجاشی جنا ہے بے شک عیسائی مگر عادل بادشاہ انصاف ہے وہ کول تے کسی ظلم نہیں ہوندا چلے گا انہیں عبید اللہ اس وے اپنی بیوی نال حضرت ام حبیبہ نے ہجرت کر کے گیا ماراں کھادیاں مکے مگر اتنے جا کے عیسائیاں نہ بہن لگ پیا شراب پین لگ پیا حضرت ام حبیبہ بڑے ترلے کیتے کہ توں ایمان گواہ بنا ہٹ جا نہ ہٹیا کافر ہو گیا اسلام چھڑ دیتا اور بے ایمان ہو کے دنیا تو چلا گیا تو نبی علیہ السلام نے پھر حضرت ام حبیبہ نے غائبانہ نکاح پڑھا جب بیوہ ہو گئیں تو حضور علیہ السلام نے اپنا پھر نمائندہ بھیجا بادشاہ نے جا کے میری طرفوں پیغام دے کہ میں اس بیوہ نکاح کرنا چاہنا اے بھی سمجھنا لوگ پوچھتے دور بیٹھیاں کا نکاح وکیل کرنا پہنتا ٹیلی فون وغیرہ کوئی شے نہیں انہاں دھوکھے بھی ہو سکتے جنہ مرضی احتیاط کریے فریب ہو سکتا اج جے اگر اس طرح کوئی شادی کرنا چاہتا تو انہوں چاہیے وکالت نامہ بناوے اتوں سرکاری طور سے کاغذ بنا کے فلانے آدمی نے میں اختیار دیتا وہ میرا مختار ہے میری طرفوں ایجاب و قبول کروں گا یہ طریقہ جس طرح ڈاکٹر نصر صاحب دا سی کی تو افریقہ ہی بیٹھے سی مگر انہوں نے اجازت نامہ بھیجتا لاہور نکاح پڑھیا تو عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ اتنے گئے شاہ نو کیا بادشاہ نے اپنی نوکرانی نو پھر بھیجا تو حضرت ام حبیبہ اتنی خوش ہوئیں کہ جی میرا خامد مرتد ہو گیا تو رسول اللہ جیسے خامد اللہ نے میرے دیتے وہ جو انہوں نے کول سی لونی نہیں دیتا بادشاہ دی میرے کو ہو ایسے تینوں انعام دینی نہیں میں یہ انعام تینوں دینی تو بادشاہ نے خود خطبہ پڑھیا حضور کی طرفوں انہیں پھر آپ کا نکاح کرایا اور رسول کریم علیہ السلام بھی سب بیویاں بیٹیاں دے مہر جڑے 500 درہم اس تو زیادہ نہیں آپ نے بدھا 500 درہم بھی اس زمانے کڈا اسی اتنے آ گئے بھائی شرعی بن دیو جی وہ شرعی پائی ہوئے تو تمہیں کیا پوچھتے پھر یہ مہر دسو شرعیت کوئی مہر نہیں جنہ دونوں پارٹیاں نے آپس طے کر لینا وہ مہر ہوں 500 درہم جڑا 131/1/4 یعنی 131 اور 1/4 اتنے تولے اینی چاندی اس زمانے یہ گھٹ تو گھٹ مہر نبی علیہ السلام دی بیٹیاں دا سی یہ بھی مگر یہ حضرت ام حبیبہ دا بہت زیادہ یہ 4000 درہم ہے جڑا بادشاہ نے پلیوں دیتا اور بعد انہیں آگا کوئی دربار چوٹ کے نہ جائے کھانا آپ انہیں تیار کیا کہنے لگا میں آپ تا سارا کا کھانے کا انتظام کیتا تو مطلب عبید اللہ عیسائی ہویا کافر ہو کے مریا عبداللہ بن ربیہ حضور دی اونٹنی پھڑن والا کافر ہو گیا شراب دا برا نتیجہ اس پاروں کیا ہے تو بہت دور رہو سب برائیاں دی جڑ ہے ہر گناہ آ جانا یہ پاروں اس تو اللہ تعالیٰ تو ڈر کے فاجتنبو بہت دور رہو اس تو لعلکم تفلحون پھر شاید تہاڈی جڑی نا کوئی کامیابی ہو جائے اللہ تعالیٰ تہاڈی ہدایت دا سامان کر دے ورنہ کم خراب ہی خراب تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے پھر بہت فرمایا کہ شراب پین والا 40 دنوں کی نماز قبول نہیں پھر توبہ کرے پھر پی لے پھر نہیں پھر توبہ کرے پھر 40 دن نہیں اور آخر سے فرمایا جب تیسری باری تو بعد ہی بادنا پھر اللہ نے اس توبہ کی توفیق ہی نہیں دینی وہ کافر ہی مرو گا اور اسلام دے پھر دن قیامت دے کوئی حصہ نہیں ہونا یہ بیان اس پاروں کیتا بہنا جنہیں شرارتی لوگ یہ شوشے چھڑ دے اسلام کوئی شراب آرام نہیں چلو جی یہ نشے کھان پین دے اسلام کیوں ٹانگن ہوتا توبہ 5 مقصد جڑے تواڈے سامنے عرض کرتے دین انہوں دی فکر ہے اور انہوں کسی طرح نقصان پہنچے اسلام انہوں ہضم نہیں کر سکتا انسان دی عقل رب دا بہت بڑا جوہر ہے اور سمجھو اللہ دا بہت بڑا عطیہ ایک قائم رہنی چاہیے اور یہ سہارے ہی انسان دین نو سمجھ سکتا اتنے قائم رہ سکتا سارا قرآن پڑھیا کہ یہ جو کچھ بھی بیان والے قومی یا قانون جڑے لوگ عقل تو کم لیندے ہیں انہاں لئی قرآن کوئی برکت اور فائدہ تو عقل جڑی ہے یہ بڑھانا چاہیے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے کوئی ایسی شاید جڑی نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے بہت پیاری تشریح کرتی کہ خمر اصل زمانہ خمر دا ڈھانکنا کسی شے نو ٹک دینا تو خمر شراب نو آندے فرمایا الخمر ما خامر لک ہر وہ شے جڑی انسان دی عقل تے پردہ پا دے وہ خمری ہے اور وہ سب حرام ہے پاویں وہ پانگ ہے پاویں افیون ہے جو چیز بھی انسان دی عقل نو ڈھانپ لے رہے تے پردہ پا دے وہ اسلام نہیں اس برداشت کر سکتا وہ حرام اور ناجائز ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے جو کچھ اللہ دے رسول علیہ السلام نے دسیا وہ پابندی کریے وہ اندر ہی برکت ہے اور وہ تو ہٹ کے جنہوں نے ہر شے خرابی اور تباہی کا باعث ہے یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا مدمن الخمر قابل وسن جڑا شراب دا عادی آدمی ہے یہ دن قیامت دے ایڈا ہی مجرم ہونا جی بت دا پجاری بت نو سجدے کرنا جداں دا بے ایمان کافر ہونا نا ادا دے مجرم گنے جانے نہ انہوں دی نجات ہونی ہے نہ انہوں دی جان دا چھٹکارا اللہ تعالیٰ دی عدالت ہونا تو اس پاروں دین اسلام
انہاں ساریاں چیزاں تو پرہیز کی ہدایت کرتا، اور جڑے انہاں شہاں پی جاندے نہ انہاں دی دنیا ہی رہندی ہے۔ لوگوں نے ویکھیا دنیا بھی ساری اجاڑ پجاڑ دیں، نشہ رہن کھ نہیں دیندا، کارخانے وک گئے، گھراں دے سامان وک گئے۔ اللہ تعالیٰ نوں ساڈے بارے کوئی دشمنی نہیں، خیر خائی کردا، کہنا چیزاں تہاڈا فائدہ، انہاں نوں اختیار کرو، نقصان دے شاید لعلکم تفلحون، اور میری گل من جاؤ شاید تسی کامیاب رہو، ورنہ چھڈ جاؤ گے تو سن لو اللہ دے رسول دے ذمے صرف پہنچاؤنا سی، ہن پہنچاتا ہے، نہیں منو گے تو بھگتتے پھرو گے، انہاں دا انجام جڑا برا تواڈے سامنے آنا۔ تو عرب لوگ جدو انہوں نے گل سمجھ لی کہ یا دیوس ہوئیے کہ شراب دے نشے پاویں میری بیٹی نہ جو مرضی کر دے، پاویں بھن نوں چڑیا برداشت کریے یا مریے، پھر اسی ویلے سمجھ آنا دی آل بے دے نیڑے نہیں حرام دادی خبیث شاید چانی جب تدے حضرت انس رضی اللہ عنہ سناؤندے اسی جگہ جگہ تے بیٹھے پی رہے سے، جے حرام نہیں سی ہوئی تو کئیاں دے منہ نہ لگا سی پیالہ، کئیاں دے ہاتھ سی، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرفوں منادی جڑا سی انہیں مدینہ شریف دے بازاراں چ اعلان کیتا کہ لوگوں سن لو شراب حرام کر دی گئی۔ کوئی سپاہی نہیں کسی دے کر گیا، کسی نے تلاشی نہیں لئی، کوئی چھاپا نہیں ماریا، لوگوں نے آپ ہی جتھے پیالہ سے تھلے سر دیتا، مٹکے توڑ دیتے، اور اس دن مدینہ شریف دی گلیاں جس طرح ہی شراب بہندی سی جس طرح پانی بارش دا بہندا۔ اے ایمان دی برکت ہے، اس تو اسلام حکم بعد دیندا، ایمان پہلا۔ اسی لوگوں نے آخیا پردے کرو شراب نہ، کچھ نہیں، انہوں کا اثر کوئی نہیں ہونا۔ امریکہ دے اندر بڑا انہوں نے اس بارے جنا پروپگنڈا کیتا، بہت مدد کوشش کی کہ لوگوں نے سمجھایا جائے شراب دنیاوی لحاظ نال نقصان دے، پارلیمنٹ نے قانون بناتا شراب بند ہے، اجے سال بھی نہیں گزریا تو وہی امریکی اٹھ کھڑے ہوئے بھی یار مزیدار شے سی، اے جمہوریت دی برکت تے پھر ووٹاں دی خاطر مڑ کے حلال کرنی پئی۔ اسلام دی بجائے پہلا ایمان پیدا کرنا کہ منو اللہ تسی وہ بندے جے، وہ سامنے پیش ہونا، اور رسول وہ طرف نمائندہ اور حاکم ہے، یہ جو لے کے آیا تواڈے رب دے قانون ہے، یہ ایمان دل چ وڑ جاندا نا، پھر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں سارے انصار دی عورتاں ایداں ہی بے پردگی سی، دو دو گتاں پیچھے لہراؤندیاں سی، سر ننگے ہوندے سی، مگر جدن آپ نے عشاء ویلے پڑھیا کہ اے مسلمان عورتوں فلیضربن بخمرہن علی دوپٹے اپنے سراں دے ٹھیک کرو، اور چھاتیاں جڑیاں ننگیاں انہاں نوں بھی ٹکو۔ جہد کو کچھ نہیں لبا انہیں اپنے ایک دوپٹے دے دو ٹکڑے کر لے، اپنے آپ نے ٹک کے سویرے انج نکلیاں بے پردے پروں کو پہچان ہی نہیں سکتا بھی یہ کون ہے تو کون نہیں، رات رات حکم سے عمل ہو گیا۔ ایمان دی برکت، ایمان نہ پیدا کریے کہ سب ہوائی گلاں جنہ مرضی واض و تبلیغ کر لو، اچھے اچھے لیکچر دو، کی ہونا ہوا چڑ جان۔ جب دل چ وڑ جائے گل کہ اللہ ویکھدا ہی کہ خدا نوں تو حساب دینا، پھر یہ سارے مسئلے بالکل چٹکی جی حل ہو جاندے ہیں۔ کسی برائی تو روکنے کو زیادہ محنت نہیں کرنی پہنتی، اپنے آپ لوگ اس برائی تو دور ہو جاندے اور خدا تو ڈر کے انہوں نے چھڈ دیں۔ اس لیے ایک واقعہ پھر ذرا ایمان تازہ کر لی دو راضی مسلمان حکمرانوں جو بہت زبردست حکمران ہویا، ملک شاہ سلجوکی نے بڑی زبردست حکومت کی، تو بادشاہی کیمپ جڑا سی فوج دا کسی جگہ ٹھہری سی فوج، تو اس جگہ ایک بیوہ عورت سی جی ایک گاں سی، وہ دھد تے بیچاری دا گزارا سی، دھد ویچنا تو اپنا گزران چلاؤندی، سپاہی نکلے پھٹے جا کے وہ گاں پھڑی ذبح کر کے کباب بنا کے کھا گئے۔ ماں بیچاری کیمپ گھومی، افسراں کو گئی، کسی نے گل نہیں سنی، ٹکے دیتے۔ تو کوئی نیک آدمی ملیا، انہیں آخیا ماں ایداں گل کوئی نہیں بننی، ایک نسخہ تینوں دسیا وے، ملک شاہ روزانہ اثر تو بعد شکار نوں فلانے پل تھڑی لنگدا، تو پل تے کھڑی ہو جا، جدو سواری گزر لگے تو لگام پھڑ لی، ایک حرف بولنی، قصہ حل ہو جانا۔ چنانچہ اسی طرح وہ ماں کھڑی ہو گئی، ملک شاہ جیسے گزرن لگے تو انہیں سواری پھڑ لی لگام، اینا ہی صرف آخیا کہ ملک شاہ میرے نہ حساب اس پل پہ کرنا کہ پل سرات پہ کرنا۔ ایمان سینے تھی کمب گیا، آخیا ماں پل سرات پہ ملک شاہ دے پلے کی ہونا جڑا تیرنا حساب کرنا، ہوں 10 لوگ سے تیرا نقصان ہے۔ جدو انہیں دسیا تو 10 گائیاں دا حکم دیتا مینوں دیو، وہ سپاہی جڑے انہوں نے تلاش کر کے انہوں نے پھانسیاں دے لٹکا دیو، تے نال ہدایت کی حرامی ہو یہو جہ برے کام کر کے تھی ایش آپ کر دے فساؤنا سانوں چاہتے۔ تو ایمان ایسی شاید جہدے بارے نعیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا حکیمان ہوں یہ گل سارے لیڈر جماعتاں نٹھیاں ایں کر لو ایں کرو، کچھ نہیں بن سکتا جنہ مرضی ایمان وچ نہیں رہے، سینیاں جو یقین گم ہو چکا، اس تو پیدا کیتے بغیر تسی کس طرح دے یا تبدیلی آ جائے تبدیلی۔ حکیمان معیشت اپنے نسخے آزما دیکھیں، علاج تنگی آدم بجوز ایمان نہیں ہوگا۔
جنہیں مرضی نسخے بدل لو تو جنہیں مرضی لیڈر بدلتے پھرو، ایمان جب تک سینے چ نہیں آتا انہاں چرنا کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی لوگوں کو نیک نہیں بنا سکتا۔ ایمان سے طاقت ہے، کوئی نہیں وہدا تو آدمی آپ اپنے آپ کو قابو کر کے رکھتا، میں خدا سے وہدا۔ اگر انسان نہیں کوئی وہدا تو میں اللہ کو جواب دینا، اتنے میرا کون حامی ہونا؟ آپ وہ برائی تو رکتا، اور کدی اگر لگزش ہو جائے پیر پھسل گیا اسے معافی منگتا خدا کو کہ اللہ اسے میری نجات کوئی نہیں ہونی، ہن مینوں معافی دے، میری توبہ قبول فرما۔ اس تو ایمان دے بارے اللہ نے شراب کی گل بھی شروع کی، جواں دی کیتے پہلا آخیا یا ایھا الذین آمنوا، کہ میں انہاں نال گل کر رہا جڑے اللہ نوں منتے، جے تے منتے جے مینوں تے میرے رسول نوں سچا تے قیام پھر انہاں شاید تو دور ہو جاؤ، تے جے ایمان ہی تہاڈا جو مرضی کھے کھاندے پھر وہ آپ وقت آؤ گا تو پتہ چل بھی جائے گا بھئی کی کما کے آئے جے، اس ویلے ساری اکھاں کھل جان گیاں۔ ایمان ہے تو پھر انہاں چیزاں تو دور رہو، پرے ہو جاؤ، پھر تسی کامیاب ہو سکتے، اللہ کے دربار سرخرو ہو سکتے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے انبیاء نے ان سارے لوگ جی ایجاداں کیتیاں یورم باقی انہوں نے حیران کن کام کیتے جڑا ہن ٹی وی اور ریڈیو اور دوروں خبراں ہے تو جادو دے کھیل ہی، مگر پیغمبراں نے انہاں چوں کوئی کام نہیں کیتا۔ اس معیار سے کہڑے نبی نے ایک چھری بھی نہیں تیار کی؟ یہ پرکھیے سائنسی ترقی کہڑے پیغمبر نے ایک سوئی سرائی نہیں بنائی، مگر جو کام انہوں نے کیتا ماں کا کوئی علاج نہیں کر سکے۔ انہوں نے انسان تیار کی، یہ مشیناں تیار کرتے ہیں، مگر مشیناں ظالماں دے ہاتھ انہوں نے پھڑاتیاں، علاقیاں دے علاقے برباد کر رہا ہے، انہیں دنیا کو قتل غارت کر رہا ہے، نفع نہیں ہویا، انہاں ایجاداں تو نقصان ہے۔ انہوں نے ایجاداں نہیں یہ جیاں کیتیاں، مگر انسان نو ایسا سنواریا، وہ دے اندر ایسا ایمان اور تقوی پیدا کیتا، فرشتے بھی انہوں نے پانی دے وضو نہ اپنے تبرک سمجھے کہ ایسے انسان ہیں جنہوں نے گناہ چھڑ دیتے، توبہ کر لی، نیک بن گئے۔ بڑے بڑے مجرم سی، چور ہوندے سی، ڈاکو ہوندے سی، مگر اللہ تعالیٰ دے رسولاں دے کول آ کے بیٹھنا زندگیاں ہی تبدیل ہو جائیں۔ اس پاروں جس طرح ایک ڈاکٹر کی قابلیت کا تسی اندازہ کرے، جہے لوگ جاندے یار بہت انہوں شفا ہوندی ہے، جنہوں نہیں ہوندی آپ بد پرہیزی کردا، ورنہ ڈاکٹر قابل ہے۔ جس طرح اس مریضاں دا تندرست ہونا دلیل بن جاتا ہے ڈاکٹر ٹھیک ہے، ادا ہی اللہ دے پیغمبراں دے سچے ہون دی وڈی دلیل اور گواہی ہے بھئی جہاں انہوں کو گیا اور انہوں دے نسخے تے عمل کیتا، بالکل وہ ولی بنیا، فرشتہ بنیا، اور دنیا دے لوگوں نے ویکھیا کہ تخت پہ بہ کے بھی گمراہ نہیں ہے۔ سب تو وڈی گل کہ حکومت ہاتھ آ جائے، اختیار ہون، دولت ہون، آدمی پھسل جاتا، مگر اتنے ویکھن بالکل الٹ آیا۔ ان کی حکومت سے ہے فحش رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی۔ انہوں دی حکومت تو ایک عجیب ہی گل سامنے آئی کہ یار حکومت نہ لوگ پھٹ جاندے، محل بناؤندے ہیں، ریشمی لباس پہنتے ہیں، گاؤن والیاں گاؤندیاں شراباں دے، مگر اتنے یہی لکھا گئے جڑے اللہ والے جدو حکومت سے بیٹھے فقر ہے شاہی، اتنے امیری حکومت کوئی نہیں، مسکینی۔ یہ تو وڈی گل کی ہے چنگے پلے جنہاں دے کاروبار سی، بعض لوگوں نے ویکھیا جمعے دا خطبہ تے حضرت عمر رضی اللہ بہت لیٹ آئے، تو کہنے والے نے آخیا امیر المومنین تسی سانوں بڑا پریشان کیتا، کنی دیر ہو گئی اڈیکدیاں تسی ہن آئے، تو آپ نے رب دی قسم ایس کرتے تو علاوہ عمر دے گھر کو کرتا ہور ہوندا نا، وہ دھونا دے آوندا تے ہور پا کے آ جاندا، وہ کرتا سی جہدے سکدیاں دیر لگی، اور انہوں بھی لوگوں نے ویکھیا تے امام مالک فرماندے 8 پیوند انہوں بھی لگے، ایڈی وڈی حکومت دا مالک یہ جینے ہی مر جانا جڑا بے سارے عیش ختم کر دیتے، لذتاں ختم کرتیاں، رب دے خوف تو سوائے کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ کوفہ تو ایک عورت نے سفر کیتا، وہ دمشق پہنچی، اس حکومت شام منتقل ہو گئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حکومت کر رہے، پھر بداں چوں نیک آ گیا تے گئی مکان تے بیوہ سی اور دیاں 6 بچیاں سی، انہاں دی شادی کرنا چاہتی، سامان ہے کوئی نہیں، سفر کر کے پہنچی خلیفے کو منگنی، جدو مکان سے گئی تو بیوی انہوں دی بیٹھی سی، ہن بیوی جڑی سی فاطمہ، وہ اندازہ کرو عبد الملک دی بیٹی سی، وہ بھی حکومت کر گیا، 2 بھرا بھی جڑے سی وہ اس تو پہلا حکومت کر گیا، ولید اور سلیمان، ہن خامد بھی حاکم سی۔ جدوں بیچاری آ کے انہوں کو بیٹھی تو ویکھیا مکان نو جگہ جگہ تو مٹی جڑی نا وہ ڈگی ہے، حیران جی ہوئی بھی اس خلیفے میری کی مدد کرنی، اپنا مکان ہی ڈگ گیا۔ تو حضرت فاطمہ نے پہچان لیا، کہنے لگی تو فکر مند نہ ہو، جس گل تو پریشان ہونی نا، یہ مکان بڑا بارونق ہوندا سی، مگر جدوں دی تہاڈی فکر عمر نوں لگ گئی نا، اپنا ڈگ گیا، تہاڈے آباد کیتے تو فکر نہ کہ تیرا کم ہوگا۔ انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے، آ کے گھر کی کھوئی سی، اس کھوئی تو پانی کٹ کے گارا بناؤ لگ پے لپائی دی،
یہ بار بار بیوی والا اس عورت والی ویندے تو عورت کہن گی اماں جی تہاڈا ملازم جڑا ہے بڑا بے حیا ہے ویکھدا تہاڈے بار کہن لگی نادان یہ نوکر نہیں خلیفہ ہے یہ تو مسلمانوں کا ایسے سربراہ کہن لگی اس خلیفے مینوں کی جنا آپ نے کہا فاطمہ کی آندی ہے دسیا بچیاں بیٹیاں دی ماں ہے بیوہ انہوں کا نکاح کرنا چاہیے پہلے کچھ نہیں آپ نے اسے بھی کاغذ لکھا اور گورنر نے کوفہ نو بھیج دیتا بیا عورت پیش ہوئے جنہاں دی بیٹیاں دا نہ آپ انتظام کر شادی رب کا کرنا یہ ہوا جدو بیچاری وہ خط لے کے گئی اور اس گورنر دے پیش ہوئی تو وہ اکھاں چوں آنسو نکل آئے رو پیا انہیں آخیا پتہ نہیں کی لکھ دیتا انہیں آخیا تو فکر مند نہ ہو اماں جہاں تو خط لے کے آئی وہ بارے اطلاع آئی وہ دنیا چھڈ گیا فوت ہو گیا تو نہ فکر کرے خط اگر تو کئی سال بعد بھی تو لے کے آؤں نا اسی ادا ہی یہ ادب کرتے جی وہ زندگی کرتے وہ ادا کا حکم نہیں سی جیندیاں منیے جہاں دے سارے راج سی یہ اللہ تعالیٰ آتا ہے اللہ کا دین آتا بھی جہے لوگ اللہ تو ڈر جاندے نا وہ حکومت پہ بہ کے بھی بگڑتے نہیں اللہ والے ہوں درم ہم تو سلمان درمدائن بودن وہ سلمان فارسی کی طرح گورنر ہو کے ایران دے جتنے کسرا ایران جیسے حکومتیں کی مگر جدوں گئے تو لوگوں نے آخیا کوئی تھوڑی محل بنائیے کوئی اگے محل ہے گئے شاید اتنے بہ کے نہیں فرمایا مسجد فیصلے کرنے اور درخت کے تھلے اٹاں رکھ رہی ہیں پانی کا مٹکا تھوڑا جا پانی کو اپنا پیالہ رکھ لیا تو اتنے سو لینا تو مرن وقت پھر بڑا روئے تو لوگوں نے آخیا سلمان تیرے بارے حضور نے آ بشارتیں دیتی کہنے لگے نہیں یار اللہ کے رسول نے آخیا سلمان چڑھائی بڑی اوکھی ہے تھوڑا سامان لے کے آئیں آ بھی مٹکے مٹکے جڑے نا کوئی زیادہ ہی مسافر تو ہو گیا انہوں اخبار آدھے کہ مسلمان جڑے سی انہوں وال ویخ جنہوں کے دلوں چ ایمان سی در عمارت فقر راہ افزودہ جیوں جو عہدہ ودیا انہوں درویشی ودی گئی ہم تو سلمان در مدائن بودال اور جی سلمان مدائن رہا ادا کی زندگی گزاری ہے بے شمار درود و سلام اللہ دے پاک پیغمبر سے اور وہ ساتھیاں سے اور انہوں نیک لوگوں نے جنہیں ساتھ تک دین پہنچایا اللہ سانوں میں ایک ذرہ نصیب کر دے ایمان دنیا تو لے جائیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ الحمدللہ بہت سارے آئے ابھی اللہ اکبر پکڑو نا سلیم صاحب بہت جمعہ تو ایک بچی بار بار مطالبہ کر رہی تو دی واری ٹلتی آئی اج دا جمعہ وہ لیے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہے تھوڑی بیٹی ہے اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے پھر کے نا درمیان خطبہ ختم ہونے تو پہلا کٹھے کر لیا کرو 30,000 بھی میں سمجھنا معمولی رکھ لیا مگر یہ نہیں میں اسی کر دیے جو اس بچی نے نیک احسان ہے اللہ توفیق دے کر دیا کرو یہ تھی خسارہ نہ سمجھا کرو نہ کوئی ڈانیا یہ سمجھو اصل کمائی ہے اللہ دے بینک اپنا سرمایہ جمع کراؤ جتنے نہ چور لٹن گے نہ کوئی اس بینک نہیں بہنا بے شمار گناہ اللہ زیادہ دو گا توفیق دے اللہ پاک اکٹھا کر دیو بیٹی دی فریاد تے نا کان ترو میری امی کے لیے دعا فرما دیں جو کہ بیمار ہیں انشاءاللہ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 11:03 وقت 9 بجے شروع ہوگا احباب شرکت فرما اتوار والے دن 15 روزہ درس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہر بڑے ہوٹل میں اور ایلیٹ کلاس کی محفلوں میں شراب ملتی ہے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے اسے تو تسی ماتم کر رہے ہیں رو رہے ہیں جو ساڈے بس سے اپنی آواز سے اٹھانی چاہیے کہ مسلمان کہہ کے اور ایک ملک جڑا اسلام دی خاطر تسی لیا اور جڑا اجے بھی کنیاں بچیاں اتنے سکھاں دے گھر چ تمہیں حیا چاہیے سی بینیاں قربانیاں تو بعد ملک لیا تو تسی انہوں عیاشیاں نہیں استعمال کر لگ پے جنہوں مسجد بنا سی اور خدا دے دین دا ایک نمونہ بنا سی اتنے حرام دردیاں شروع کیتیاں یہ لوگوں نے یہ کہہ سکتے ہیں بھی یا اللہ انہوں ہدایت دے جے ہدایت دینا دے نصیبے نہیں دفع کر انہاں تو ساری جان چھڑاوے اور کوئی خدا دا نیک بندہ جڑا سانوں دے دے ساڈے اعمال جو بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرفوں رہ فرمایا کوئی اچھا حکمران دے جڑا اس ملک میں عدل و انصاف نہ پڑے ختم کل شریف والے تو کہتے ہیں کہ یہ امت مرحومہ قبر میں عزیزوں رشتہ داروں کی دعائیں سے بخشی ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں قبر دباتی ہے دوزخ کی کھڑکی کھل جاتی ہے ان کے لیے ہوگی
اللہ رحم فرمائے ہدایت دے۔ ہر قوم دے اندر پنڈتاں اور براہمناں نے پادریاں نے یہو جہے بہانے کڑے کہ انہاں دناں جڑا فوت ہوئے ساڈے جی مسلمانوں دے جمعرات نو فوت ہو جائے رمضان جی یہ سب اسلام تو ہٹیاں گلاں یہ آدمی دے اعمال جڑے انہوں تے دار و مدار ہے نہ مکے مرنا کو بننا نہ بقیع دفن ہونے ساریاں گلاں دماغوں کڈو ایمان عمل نیک دی ضرورت ہے۔ حضرت ابو دردار جنہوں شام چلے گئے حضرت عمر نے بھیجا اتنے بہت بڑے عالم سی کہ تسی اس علاقے میں دین سکھاؤ تے حضرت سلمان فارسی انہوں نے دوست سی بھرا بنے سی رسول اللہ نے بنائے نہ لکھا تو مکے آ جا یا اتنے ایس زمین چ آ جائے بڑی بابرکم کدوں نے کہا یار اینا چر نبی پاک نہ تریاں تینوں اینی عقل بھی نہیں آئی پھر نہ کوئی زمین کسی نو نہ پاک بناؤندی ہے تے نہ پاک بناؤ وہ اپنے عمل ہی پاک نہ پاک بناؤ دے کوئی انڈیا چ رہے کام چنگے پاک ہی ہے مکے رہ کی اتنے ابو جہل ہو رہی دفن کچھ نہیں تو اس پاروں یہو جہاں گلاں جڑیاں نا بے امت بخشی بخشائی غلط گل ہے کوئی بخشی بخشائی نہیں اللہ تعالیٰ نے پورا عدل و انصاف کرنا اور وہ دے مطابق ہی فیصلے جو کہتے ہیں قبر باتی ہے دوزخ کی کھڑکی کھول ان کے لیے ہوگی بھائی سانو یہ تانا دے بے انہوں ہوگی اسی بے فکر ہیں بچو جاؤ گے تو پتہ لگے گا جب اتنے گئے نا تو انہوں بچو ہی کہنا اتنے دماغ درست ہو جائے گا کھڑکی کھلی ہے کہ نہیں اور قبر نے دبایا کہ نہیں اللہ دے رسول علیہ السلام نے کیسے شخص نو دفن کیتا جہدے لئی فرمایا سی کہ 70,000 فرشتہ دے نال جنازے نہ جا رہا اور نال کیا کہ اندے لئی جڑے رومال ہے حضرت سعد بن معاذ دی جنت وہ کتے بادشاہ دے رومالاں نال مگر ہویا ہے جدوں قبر چ رکھیا مٹی برابر کیتی تے نبی علیہ السلام اینی دیر اتنے کھڑے رہے تے نال صحابہ سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھتے ذکر سے بعد پوچھا لوگوں نے یا رسول اللہ کدی بھی کسی قبر سے تسی اینا نہیں کھڑے ہو جنہ سعد دی قبر سے فرمایا وہ قبر نے دباؤنا شروع کرتا سی میری دعا دی برکت لائے دی نجات ہوئی اس پاروں ہن ٹھٹھے کر لو تسی وقت آیا تو پتہ لگنا اللہ دے نبی دی کوئی بات غلط نہیں تہاڈی بدقسمتی ہے تسی انہاں چیزاں تے ایمان دی بجائے مذاق کر دے جے اللہ تانوں سانوں سارے نوں ہدایت دے چلو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات درمیان گل یاد آ گئی مدینہ شریف دے لوگ جدوں نبی علیہ السلام دے ہاتھ ایمان لے آئے نا جے آپ مکے ہی سی تو 3 موقع تے پہلا 6 ملے اگلے سال 12 ملے پھر 70 تو زیادہ ملے تو جدو آخری باری پھر فیصلہ ہویا بے حضور پاک نے مکہ چھڈ دینا مدینہ ہی چھڈ کو آ جم تے سارا تو چھوٹی عمر دا انہاں جڑا آدمی سی وہ نام سی اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ساری برادری نو آکھیا گل سنو بیعت کرن تو پہلا فیصلہ کرو تے اس آدمی نو اپنے کول جانا جڑا عزت بھی بڑی ہے امتحان ہی بڑا سارا عرب دشمن ہو جانا اس تو جے تے اپنے جان مال اولاد قربان کر دینی حضور تے بہت بڑی عزت لے چلو تے جے مڑ کے کنڈ وکھاؤنی جے نا اتھے معذرت کر لو آپ نے لجا کے دھوکھا نہ کرو سارے نے آخیا نہیں اسد جو تو کیا نہیں اداں ہی ہوگا اسی حضور نو کر نہیں دیں اور جاندے ہی حضرت اسد جڑا پہلے سال ہی فوت ہو گیا تے یہودیاں نے پروپگنڈا کیتا بھی جے سچا نبی ہوں تو اسد نو نہ بچا لیندا ایڈا حامی نوجوان سی تے حضور نے فرمایا کم بختے بھی نہیں جانتے بھی میں آپ اپنی جان دا مالک نہیں میں اسد نو کی بچاؤنا سی اونجے دے نال دا بندہ کوئی نہیں یہ اسد کی گل اس پاروں یاد آئی بھی میرے لیے بالکل اسد کی طرح برطانیہ میرا سارا اس سے پیغام پہنچایا آ کے اتنے ملیا لمبی داڑھی ماشاء اللہ نیک لوگوں کی طرح سی جوہر آباد دے سی علی اکبر بہت دین دی خدمت کی ہن بھی وہ لوگ جنہوں نے مینوں اطلاع دیتی روندے سی کہ علی اکبر یار دنیا چھڈ گیا اور وہ آندے اسی جدوں نال لڑ کے بہندے سی ہر وے گلاں تہاڈیاں تے دین دیاں تو میری دعا اور بات چیت دعا کرنی اللہ تعالیٰ جڑے مرحومین ہو گئے اپنے دوست مولانا محمد امین صاحب اتنے کونے انہوں دی بیوی فوت ہو گئی پر بھیناں بھراواں دی طرح ہور بھی جڑے لوگ مرحومین ہوئے انشاءاللہ انہوں نے دعا کرنی اللہ مغفر للمومنین والمومنات روز کہہ دیا کرو انشاءاللہ اللہ خوش ہوگا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جڑے ہونے سب دی بخشی دعا اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون مسکین بچی دی مدد کر دے اللہ تعالیٰ اجر دے برکت دے